السلام علیکم بچوں آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج 27 جون سن 2020 تاریخ ہے۔ بچوں ہم سوال ڈسکس کر رہے تھے 8ویں چیپٹر کا، محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ بچوں پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے تقریباً 10 پوائنٹ اسٹڈی کیے تھے۔ آج ہم پوائنٹ نمبر 11 ڈسکس کرتے ہیں۔ روزگار کا عارضی یا مستقل ہونا۔ پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں، روزگار کا عارضی ہونا یا روزگار کا مستقل ہونا۔ بچوں جب مزدوروں کو یہ پتہ ہو، ان کو یہ تحفظ ہو کہ ان کا روزگار مسلسل ہے، انہیں مالک کام سے نہیں نکالے گا، تو ان کی استعداد کار میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ پیداوار زیادہ دیتے ہیں، زیادہ جان فشانی سے کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر عارضی روزگار ہو تو ایسی صورت میں انہیں یہ تھریٹ رہتا ہے مزدوروں کو کہ انہیں کسی بھی وقت کام سے نکالا جا سکتا ہے، تو وہ دلچسپی سے، دل جمعی سے کام نہیں کرتے، اس لیے ان کی پیداوار بھی کم رہتی ہے، ان کی استعداد کار بھی پست رہتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 ڈسکس کرتے ہیں بچوں، اجرتوں کا معیار۔ اگر مزدوروں کو اجرت کم ملتی ہو اور وقت پر بھی نہ ملتی ہو تو مزدور کا کام کرنے کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، وہ دل لگی سے کام نہیں کرتے، جس سے ان کی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے، وہ کم پیداوار دیتے ہیں، یعنی ان کی استعداد کار پست رہتی ہے۔ لیکن اگر مزدوروں کو معاوضہ بر وقت مل جائے اور ان کی اجرتیں زیادہ ہوں تو انہیں اشیاء خرد و نوش، کھانے پینے کی اشیاء بھی ضرورت کے مطابق دستیاب ہوں، جس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، وہ زیادہ پیداوار دیتے ہیں اور ان کی استعداد کار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں اجرتوں کا معیار بہت حد تک مزدوروں کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہم پوائنٹ نمبر 13 کو اسٹڈی کرتے ہیں، اجرتوں کا مصرف، یوز آف ویجز۔ اگر مزدور اپنی اجرت کو ضائع کریں، شراب نوشی پر، جوا کھیلیں، تمباکو نوشی کریں یا دیگر مضر صحت اشیاء پر ضائع کر دیں تو ان کی استعداد کار پست رہ جاتی ہے، وہ کم پیداوار دیتے ہیں ایسے مزدور۔ لیکن جو مزدور بچوں اپنی اجرت کو ضائع نہیں کرتے، بہتر خوراک پر خرچ کرتے ہیں، بہتر لباس اور بہتر رہائش پر خرچ کرتے ہیں، ان کی صحت اچھی رہتی ہے، ان کی صحت کا معیار بلند ہوتا ہے، اس لیے وہ پیداوار زیادہ دیتے ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یعنی ان کی استعداد کار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بچوں پوائنٹ نمبر 14 کو ڈسکس کرتے ہیں، دیگر عاملین کی نوعیت، نیچر آف ادر فیکٹرز دیکھیں گے۔ مزدوروں کو دیگر عاملین پیدائش مثلاً زمین، سرمایہ اور تنظیم سے مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ بچوں دوبارہ بتاتا ہوں، عاملین پیدائش 4 ہوتے ہیں، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ تو محنت یا مزدوروں کو دیگر عاملین پیدائش مثلاً زمین، سرمایہ اور تنظیم، ان کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے، تب کوئی شے پروڈیوس ہوتی ہے۔ اگر یہ 3 عوامل مستعد ہوں، پڑھے لکھے ہوں، قابل ہوں، زیادہ بارآور ہوں، تو مزدوروں کی بھی، محنت کی بھی استعداد کار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر سرمایہ یعنی مشینیں جدید قسم کی ہوں، زمین زرخیز ہو، حاجر
تعلیمی قابلیت کا مظاہرہ کرے، ہنرمند ہو، کام کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو، محنتی ہو، تو مزدوروں کی قوت پیداواری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مزدوروں کی استعداد کار بھی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان میں مزدوروں کی استعداد کار کم رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیگر عاملین پیدائش پاکستان کے اندر جدید نہیں ہیں یا جدید مشینوں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ آجر حضرات بھی اتنے پڑھے لکھے اور تجربہ کار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جس کا اثر مزدوروں پر پڑتا ہے اور ان کی پیداواری صلاحیت کم رہتی ہے، یعنی ان کی استعداد کار کم رہتی ہے۔ بچوں، دیگر عاملین کی نوعیت مزدوروں کی استعداد کار پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 15 ڈسکس کرتے ہیں خاندان اور نسل۔ یہ بھی مزدوروں کی کارکردگی پر، ان کی استعداد کار پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بعض نسلیں جو ہیں پاکستان کے اندر فطری طور پر، قدرتی طور پر ہی زیادہ جفا کش ہیں، نڈر ہیں، محنتی ہیں، جبکہ بعض نسلیں پاکستان کے اندر سست ہیں، کاہل ہیں، کام سے جی چراتی ہیں۔ تو جو نسلیں زیادہ جفا کش ہوتی ہیں، نڈر ہیں، محنتی ہیں، ان کے مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، قوت پیداواری زیادہ ہوتی ہے، استعداد کار بلند ہوتی ہے۔ جبکہ جو نسلیں سست ہوتی ہیں، کاہل ہوتی ہیں، کام سے جی چرانے والی ہوتی ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے، ان کی قوت پیداواری کم ہوتی ہے، وہ کم پیداوار دیتے ہیں، ان کی استعداد کار بھی پست رہتی ہے۔ لہٰذا مزدوروں کا خاندان اور نسل ان کی کارکردگی پر، مزدوروں کی کارکردگی پر گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 16 ڈسکس کرتے ہیں سیاسی حالات۔ بچوں، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اگر ملک کے سیاسی حالات مستحکم ہوں، ان میں استحکام و ٹھہراؤ ہو، ملک میں امن و امان ہو، تو حکومت مزدوروں کی فلاح و بہبود پر توجہ بھی دے سکے گی اور ان کی استعداد کار زیادہ ہوگی مزدوروں کی۔ جبکہ اگر ملکی حالات غیر مستحکم ہوں، سیاسی حالات غیر مستحکم ہوں، ناموافق سیاسی فضا ہو، یعنی سیاسی جماعتیں آپس میں ہی لڑتی جھگڑتی رہیں، ایک دوسرے پر ہی تنقید کرتی رہیں، تو پھر وہ اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ جو وقت انہیں ملک کے لوگوں کی بہتری پر خرچ کرنا چاہیے، وہ آپس کی لڑائی میں خرچ کر دیتی ہیں، جلد سے جلوسوں میں خرچ ہو جاتا ہے ٹائم۔ باقی ٹائم کے اندر جو ہے وہ مزدوروں کی فلاح و بہبود پر کام نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کی فلاح و بہبود پر کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کے حالات بھی، سیاسی حالات بھی غیر مستحکم رہے، ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہی رہی، جس کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پر سیاسی چپکلش آپس کی، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں پر توجہ نہ دی جا سکی اور پاکستان ترقی پذیر ملک ہی رہ گیا، ترقی نہیں کر پایا۔ اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو شروع سے ہی پاکستان سیاسی طور پر غیر مستحکم رہا۔ پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ جو 1955-60 تک بنایا گیا تھا، 5 سالہ منصوبہ تھا یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا، اس میں پاکستان نے جو ٹارگٹ رکھے تھے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کی تھی، اور پاکستان ایشیا کی سب سے زیادہ ترقی کرتا ہوا ملک تھا۔ اس کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ تھا۔ تو دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ملکوں کو جیسے امریکہ، برطانیہ وغیرہ، ان کو یہ بات نہ بھائی کہ پاکستان ترقی کر جائے، انہوں نے پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جنگ میں الجھا دیا،
اور 1955-60 کا منصوبہ نہیں تھا، یہ پہلا منصوبہ تھا. دوسرا معاشی منصوبہ 1960-65 تھا. تو 1965 کے اندر پاکستان کو جنگ میں الجھا دیا گیا انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان کے تمام ریسورسز جو لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے تھے وہ دفاع کی طرف منتقل ہو گئے، اور پاکستان ترقی نہیں کر پایا، ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد بھی نہیں کر پایا. اسی طرح پھر سن 71 کے اندر پھر دوبارہ جنگ کے اندر جھونک دیا گیا اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. پھر اس کے بعد بھی آئے دن حکومتیں بدلتی رہیں، گرتی رہیں، کبھی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی تو کبھی ایک جماعت کی باری تو کبھی دوسری جماعت کی باری. آپس کی انہی سیاسی لڑائیوں اور کی وجہ سے سیاسی فضا غیر مستحکم رہی، جس کی وجہ سے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد نہیں ہو پایا پاکستان کے، لہذا پاکستان دنیا سے پیچھے رہ گیا. بچوں ہمارا آج یہ سوال یہاں پر ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ ہم اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ہم سرمایہ. تو اگلے لیکچر میں ہم سرمایہ کو اسٹڈی کریں گے. یہ تیسرا عامل پیدائش ہے. پہلے دو عامل پیدائش کو ہم اسٹڈی کر لیا ہم نے، اب ہم تیسرے عامل پیدائش سرمایہ کو اسٹڈی کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ، السلام علیکم.